ہیلو دوستو، میں ہوں بخنواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ریفریجریشن کے بارے میں سکھاؤں گا کہ ریفریجریشن کو فریج کو کمپریسر کس طرح لگایا جاتا ہے اور گیس فلنگ اس کی کس طرح کی جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ تو چلو دوستو یہ اب کام ہم شروع کرتے ہیں۔ کمپریسر تبدیل کرنے سے پہلے اس جالی کو اچھی طرح CTC کے ساتھ صاف کریں، اور یہ اندرونی والی جو برف خانہ ہے اس کو بھی اچھی طرح CTC کی طرح صاف کریں تاکہ کوئی میل کوئی کچرا نہ رہ سکے، کوئی آئل نہ رہ سکے۔ تو دوستو ابھی ہم نے اس کو کمپریسر لگایا ہوا ہے، اس کی ابھی یہ نٹ فٹ کر رہے ہیں۔ تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ چلو دوستو اب کام شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سے یہ لائن اتارتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لائن اتارتے ہیں، اس کو فلٹر لگایا جاتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے اس کو ہم چارجنگ لائن جو ہے یہ لگائیں گے۔
ہوا تھا. آگے کیوں ورزہ مرمی شیدے ورزہ مرمی شیدے رخکاری بکے ہاں دیکھے ڈی رخکاری موبائل کی دے رخکاری ورزہ مرمی شیدے اور شیک رکھی. اس کو پہلے پیتل راڈ سے ٹانکا دیں گے کیونکہ لوہا جو ہے پیتل کے بغیر پکڑ نہیں کرتا. چلو دوستو اس کو ہم نے ٹانکا لگایا. چیتا اس بندر کو وہ خطر لگی تھا. ہاں ہاں اور سنبھل ٹانکا اچھی طرح لگانا چاہیے. تو دوستو ابھی ٹانکا لگ گیا. ابھی اس کے اوپر تانبے کا ٹانکا لگائیں گے. دیکھیں دوستو ابھی اس کے اوپر تانبے کا ٹانکا لگاتے ہیں. یہ ہے چارجنگ لائن. اس کو بھی ہم چارجنگ لائن لگائیں گے. ٹانکا جو ہے اچھی طرح چمکدار لگانا چاہیے اور ٹانکے کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے تاکہ ٹانکا لیک نہ ہو. تو دوستو جو ہے چارجنگ کی لائن وہ مکمل لگا رہے ہیں. یہ چارجنگ کا پن وال ہم لگا رہے ہیں. چپ شور مکو. چارجنگ کا پن وال ہم لگا رہے ہیں. یہ چارجنگ کا پن وال لگ گیا. ابھی کمپریسر کو چیک کریں گے کہ کمپریسر آئل تو نہیں پھینکتا. کمپریسر پمپ کے ذریعے آئل تو نہیں پھینکتا. اب سپلائی کو بند کریں گے. تو دوستو ابھی اس کی
جو ہے ڈسچارج لائن جو ہے یہاں پہ کمپریسر کے ڈسچارج پائپ پہ ہم لگائیں گے. یہ دیکھیں ہمارا سکاری چلو دوستو ابھی اس کا ہم جو ہے ڈسچارج لائن، یہ ہے ڈسچارج لائن، یہ کمپریسر کے ڈسچارج سائٹ پہ ہم لگائیں گے. ابھی اس کو ہم ٹانکا لگائیں گے. اخکاری داخکاری تو گرا چلو دوستو اس کو اب یہ پائپ جو ہے اس کے اندر کسنا چاہیے تاکہ پائپ اندر کی طرح زیادہ چلا جائے، تاکہ جو پیتل کا راڈ ہو اس کا مال جو ہے اندر کی طرف نہ چلا جائے. دیکھو دوستو اس طرح ابھی اس کو ہم ٹانکا کریں گے. اس طرح صفائی کے ساتھ ٹانکا لگانا چاہیے. ٹانکے کو اچھی طرح صاف اور چمکیلا بنانا چاہیے تاکہ کہیں سے لیک نہ ہو. تو دیکھیں دوستو یہ ابھی ہم نے ڈسچارج لائن کا ٹانکا لگا لیا. دوستو یہ پیتل کا ڈسچارج لائن پہ پیتل کا ٹانکا ہم نے لگا دیا. ابھی ہم فلٹر لگائیں گے اور اس کے بعد فلٹر کے ساتھ کیپلری لگائیں گے. فلٹر میں دو سائیڈ ہوتے ہیں، ایک کیپلری کا سائیڈ اور ایک جو ہے کنڈینسر کے ساتھ ٹچ کیا ہوتا ہے. تو کنڈینسر کا جو حصہ تھا وہ ہم نے اس کے ساتھ ٹچ کیا. ابھی اس کے ساتھ ہم کیپلری ٹچ کریں گے. فلٹر لگانے کے بعد کنڈینسر کے ساتھ فلٹر جوڑ دیا اور کیپلری کے ساتھ بھی فلٹر جوڑ دیا. اب شیشے کی مدد سے جوڑوں کو اچھی طرح چیک کریں گے تاکہ کہیں سے لیک نہ ہو. اس طرح ہر ٹانکا جو ہے شیشے کی مدد سے چیک کرنا چاہیے. اگر کہیں سے لیک ہو تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
لہذا ہر جوڑ کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کو سپلائی دیں گے اور سیکشن لائن پہ ہوا کا پریشر چیک کریں گے کہ تاکہ کہیں سے پائپ جو ہو بند نہ ہو۔ تو کہیں سے بھی پائپ بند نہیں ہے اور ہوا آ رہا ہے۔ اب سیکشن لائن جو ہے اس کو بھی ہم ٹانگا کریں گے۔ اب اس کا سیکشن لائن کو ہم ٹانکا لگائیں گے۔ یاد رہے کہ پیتل کے ٹانکے میں پریشر جو ہے لوہے کا ٹانکا لگانے کے لیے پریشر کو زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ پیتل کا راڈ اچھی طرح پگھل سکے۔ پیتل کا ٹانکا اچھی طرح چمکیلا لگانا چاہیے اور اوپر اس کے تانبے کا راڈ بھی پگھلانا چاہیے تاکہ کہیں سے لیک ہو تو وہ لیک جو ہے وہ بند ہو سکے۔ ٹانکا لگانے کے بعد ہر ایک ٹانکے کو اچھی طرح سے چیک کرنا چاہیے تاکہ پھر کوئی مشکلات نہ رہ سکے، لیک نہ ہو۔ ٹانکے مکمل ہونے کے بعد اب اس کو ہم گیج لگائیں گے، لو پریشر گیج، اور ویکیوم کا کام شروع کریں گے۔ تو چلو دوستو، ابھی اس کو ہم
لو پریشر گیج کا لائن لگا کر دوسرے کمپریسر کے ذریعے ویکیوم کریں گے۔ دوستو اب ویکیوم کا کام دوسری کمپریسر کے ذریعے ہم نے شروع کر دیا۔ اب ویکیوم شروع ہو چکا ہے۔ تو دوستو اب ویکیوم ہو رہا ہے۔ پہلے ویکیوم کمپریسر میں جو پریشر موجود ہو اس کو ختم کریں گے۔ پریشر ختم ہوا ابھی گیج ہم کھول لیں گے تاکہ فریج کے اندر جو ہوا ہو وہ نکل جائے۔ تو یہ دوستو نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے دوستو ابھی جو ہے گیج کا جو کانٹا ہے وہ صفر کی طرف واپس بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ جو ریڈ نشان ہے نہیں سوری گرین نشان ہے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس طرح دوستو ویکیوم مکمل ہو چکا ہے۔ اب وال کو بند کریں گے اور ایکسٹرا کمپریسر کا پیپ جو ہے وہ الگ کر دیں گے۔ تو دوستو ویکیوم مکمل ہونے کے بعد اب ہم گیس فلنگ کا کام شروع کر دیں گے۔ پائپ ہم نے سلنڈر کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اب ہم پریشر دیں گے۔ کمپریسر کو گیس چارجنگ ہم نے شروع کر دیا۔ اب اس طرح ہر جوڑ کو ہم چیک کریں گے صابن کی جاگ کے ساتھ۔ تو دوستو یہاں سے چارجنگ لائن سے اب ہم ہر جوڑ چیک کریں گے کہ کہیں سے لیک نہ ہو۔ اگر لیک ہو تو اس کو اچھی طرح بند کر دیں۔ اس طرح یہ سیکشن لائن یہ بھی اس کی جو ٹانکیں لگائی ہوئی ہیں اس کو چیک کریں گے۔ اس کے ساتھ اس کے فلٹر کے ساتھ اس کیپلری کی جوڑ کو بھی چیک کریں گے۔ اس طرح کنڈیسر کے ساتھ جو جوڑ لگا ہوا ہے اس کو بھی چیک کریں گے۔ اس طرح یہ ڈسچارج لائن کا جو جوڑ ہے اس کو بھی اچھی طرح چیک کریں گے تاکہ لیک نہ ہو۔ تو لہٰذا دوستو سب جوڑ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیں
کہیں سے لیک نہیں ہے۔ اب ہم کمپریسر کو سپلائی دیں گے اور گیس کی فلنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو صابن کی جاگ لگائی ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں گے۔ صاف کرنے کے بعد اب ہم کمپریسر کو سپلائی دیں گے۔ سپلائی دینے کے بعد کمپریسر سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب گیس فلنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس طرح گیس فلنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس طرح ہم گیس فلنگ کریں گے، آہستہ آہستہ گیس فلنگ مکمل کریں گے تاکہ فلنگ مکمل ہونے کے بعد ٹانکے کو ہم پنچ کریں گے۔ دوستو ابھی فلنگ شروع ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ اب اس کو ہم فلنگ کریں گے تاکہ فلنگ مکمل ہونے کے بعد کولنگ مکمل ہو جائے اور پھر اس کو ہم پنچ کریں گے۔ تو اس طرح دوستو گیس کی فلنگ مکمل ہو گئی اور اب اس کو ہم بند کریں گے۔ اس کو ہم نٹ لگائیں گے، پن وال کو ہم نٹ لگائیں گے۔ تو دوستو جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ میں شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ وعلیکم السلام۔